بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ جی بیٹا، آج آپ کے ساتھ میرا جو ہے وہ چھٹا لیکچر ہے اور سورہ بقرہ ہی میں نے آپ کو پڑھانی ہے۔ اگلے لیکچر پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یاد کراؤں گی کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔ جی بیٹا جی، لیکچر نمبر 6 ہے۔ پچھلے جو میں نے لیکچر ہے اس میں بھی آپ کو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 2 کی آیات پڑھائی تھی شروع کی، کیونکہ یہ رکوع طویل ہے اس لیے اس لیکچر میں اس کی بقیہ آیات جو میں پڑھاؤں گی، تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اعادہ کر لیتے ہیں کہ پچھلی 7 آیات میں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 13 آیاتوں پر مشتمل رکوع نمبر 2 ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے 7 پڑھائیں، ابھی ہم 7 آیات کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب اس سورہ بقرہ کی جو میں نے رکوع نمبر 2 کی آپ کو پہلی آیات پڑھائی تھی 8 سے 14 تک۔ ٹھیک ہے، پچھلا جو پہلا رکوع تھا سورہ بقرہ کا، اس میں متقین اور کافروں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خصوصیات بیان کی تھی، جبکہ اس رکوع میں، دوسرے رکوع میں، پورے رکوع میں جو ہے وہ جو 13 کی 13 آیات ہیں، اس میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی لیے سب سے پہلے منافق کی تعریف بتائی گئی کہ منافق وہ ہے جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو، یعنی وہ دل سے اسلام کو قبول نہ کرے، صرف اور صرف زبان سے اقرار کرے اور دل میں اس کے اسلام موجود نہ ہو، تو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے اس کی 2 اقسام بتائی گئیں۔ ایک وہ ہے جو بالکل عقیدہ ہی نہیں رکھتا اسلام کا، وہ دل سے جو ہے وہ منکر ہے، کافر ہے، اور صرف دھوکہ دہی کے لیے جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کیا تاکہ وہ مسلمانوں میں رہ کر ان کو نقصان پہنچائے، تو یہ حقیقی یا اعتقادی منافق کہلاتا ہے۔ جبکہ مجازی یا عملی منافق وہ ہے کہ جو اسلام تو قبول کر لیتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے میں اس سے جو ہے وہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا کوئی مشکل حالات جب آتے ہیں جیسے جنگ وغیرہ کی صورتحال، تو اس میں وہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ صحیح معنوں میں جو ہے اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو یہ عملی منافق کہلاتا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کی نشانیاں تفصیل سے بیان کی، اس لیے کہ یہ گروہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا تھا، کیونکہ یہ گھر کے بھیدی تھے، مسلمانوں کے درمیان بیٹھتے اور ان کو جو ہے انہی کی باتیں جو ہے وہ کفار تک پہنچاتے اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، ان 13 آیات میں منافقین کی تفصیلاً نشانیاں بیان کی، جس میں سب سے پہلی ان کی بات یہ کی گئی کہ وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں دل سے بالکل ایمان نہیں لائے، کیونکہ اسلام کا تو اصل سارا دار و مدار دل پر ہے، اخلاص اور نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو ان کی نیت اسلام قبول کرنے کی نہیں ہے بلکہ ان کی نیت شرک پھیلانے کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیونکہ سمیع بصیر ہے، دیکھنے سننے والا ہے، اس کے علاوہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس عیب کو جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں ایمان کے دعوے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا ان کی جو نشانی بتائی ہے کہ یہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر دوسری یہ بتا دی کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا ہے، اور دھوکہ دہی ان کی جو ہے وہ ان کی عادت ہے۔
ان کی سرشت میں ہے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف اور صرف اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ پھر تیسری ان کی جو نشانی بتائی گئی وہ ہے دلوں کی بیماری، فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں، یہ اسلام سے حسد کرتے ہیں، اور جو اسلام ترقی کرتا ہے تو ان کا یہ حسد کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں تیز کرتے ہیں۔ چوتھی جو بات بتائی گئی کہ یہ فساد فی الارض کرتے ہیں، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور اس کے مقاصد بھی بتائے کہ اس میں اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی بھی خیر کا نہیں ہے، بلکہ دنیاوی فائدے چاہتے ہیں، کفار کے آگے مخبریاں کرتے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کرتے، اور کہیں بھی اس سے خیر کا پہلو نہیں نکلتا، اور اگر انہیں کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم کب فساد کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانچویں ان کی نشانی یہ بتائی گئی کہ یہ مسلمانوں کو جو صدقے دل سے ایمان لائے ہیں ان کو احمق قرار دیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صدقے دل سے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوف مسلمانوں کی طرح ایمان لائیں کہ جنہوں نے کفار کو اپنا دشمن بنا لیا، جنہوں نے جو ہے وہ دنیا میں اللہ کی رضا کے پیچھے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم تو دنیاوی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ دوستی بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انتہائی احمق خود ہیں کہ جنہوں نے تھوڑے دنوں کی زندگی کے پیچھے آخرت اپنی برباد کر لی ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگ جو بیٹا اب پڑھ چکے تھے۔ اب آیت نمبر 15 میں ان کی اگلی جو ہے وہ نشانی بیان ہوئی ہے، جہاں سے آج ہم اپنا لیکچر شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس؟ اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ رکوع نمبر 2 ہے سورہ بقرہ کا، اور اس کی جو میں نے آپ کو پہلے آیات جو ہے وہ 7 پڑھائی ہیں اس میں سے، کیونکہ یہ ایک لمبا رکوع تھا اس لیے اسے میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ تاکہ آپ کے اوپر زیادہ برڈن نہ آئے اور آپ اسے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آسانی سے یاد کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور امید تو یہی ہے کہ آپ نے پچھلی آیات یاد کی ہوں گی۔ اب اگلی جو ہماری آیات ہیں وہ 6 آیات ہیں 15 سے 20 تک، ٹھیک ہے؟ اور پچھلی آیات کا میں یاد آپ کو کرا چکی ہوں، وہ بھی منافقین کی اس میں نشانیاں بیان کی گئی تھیں، اور اس میں پوری کنٹینیوٹی ہے اگلی ان آیات میں بھی جو ہے، یعنی یہ ٹوٹل جو 13 آیات ہیں، 13 کی 13 آیات میں منافقین کا احوال بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اب آیت نمبر 15 سے ہم شروع کریں گے، اور اس میں پچھلی آیات سے ہی آگے چل رہا ہے کہ منافقین کی دیگر نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ تو آپ بیٹا جی پیج نمبر جو ہے وہ 48 کھولیں، ٹھیک ہے؟ افہام القرآن والحدیث کا صفحہ نمبر 48، اس پہ آخری بالکل جو آیات ہیں وہ وہاں سے شروع ہو رہی ہیں، اللہ یستہزی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے آپ کی جو ہے وہ آیت نمبر 15 شروع ہو رہی ہے۔ اپنے پاس پین یا پینسل ضرور رکھیں۔ جو آیات کے کچھ آیات ایسی ہیں جن کے میں نے 2 معنی بتائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر جو میں نے آیات پڑھائی ہیں اس کے ساتھ وہ بھی معنی ہے تو وہ سلیش ڈال کے وہ معنی بھی لکھ لیں۔ دونوں کا مفہوم جو ہے آپ کو آیت کے دونوں معنی پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو تاکہ آپ کو یاد کرتے ہوئے کوئی لفظی ترجمہ یاد کرتے ہوئے مشکل پیش نہ آئے۔ تو آپ کی کتاب میں بھی لفظی ترجمہ ہے، میں نے بھی آپ کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کی آیت آخری 2 جو مثالیں منافقین کی بتائی گئی ہیں وہ تھوڑی مشکل ہیں، لہٰذا ان کا ہر ایک کا لفظی ترجمہ پڑھنے کے بعد بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اور ساتھ میں مثالیں جو میں نے تفسیر میں بتائی ہیں اس سے آپ کو بیٹا جی اور آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ نے ان آیات کو غور سے سننا ہے۔ ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ پہلے بھی 9 10 میں بھی پڑھ چکے ہیں صورتیں، اور آپ کو کافی حد تک عربی سے جو ہے وہ آپ کو آگاہی ہے، تو آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے۔ اور آیات کو پہلے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ ان کو اچھے سے ریوائز کر سکتے ہیں، موضوعات بعد میں بھی پڑھائے جا سکتے ہیں اور وہ کم ٹائم لیتے ہیں یاد ہونے میں۔ تو اب جو ہے وہ اب ہم رکوع نمبر 2 آیات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 15 سے، ٹھیک ہے؟ آیت کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ بحیثیت مسلمان جو ہے وہ قرآن سیکھنا ہمارا سب سے اولین فریضہ ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی تلقین کرتا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جس کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، تو پھر اس پر ہم عمل کریں گے۔ جب ہم اس کی تعلیمات کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے تو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں میں طلباء میں جو ہے وہ قرآنی تعلیمات سیکھنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے،
اسی کی وجہ سے جو ہے وہ قرآن سیکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور سورہ بقرہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سورت جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں ڈالی گئی ہے، تو اس لیے قرآن کا یہ ایک بہت بڑا حصہ آپ سیکھیں گے اور آپ کو اس کا دین و دنیا دونوں لحاظ سے فائدہ ہے۔ آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کروانا، کیونکہ عربی ہماری اپنی زبان نہیں ہے اور اس کے لیے اس کے ہر لفظ کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کو ہر لفظ کا لفظی ترجمہ بتا دیا جاتا ہے تو اس سے آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سلیبس میں بھی جو ہے وہ آپ کا لفظی ترجمہ پوچھ لیا جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظی ترجمہ بھی اہمیت کا حامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی۔ اور اس کے ساتھ ان آیات میں بھی منافقین کی ہی دیگر نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن کو جو ہے وہ آپ پر واضح ہوں گی کہ کیونکہ منافقین جو ہیں وہ مدینہ میں یہ گروہ جو ہے وہ نمودار ہوا، اور اس سے پہلے مسلمان نہیں واقف تھے ان سے، اور یہ مسلمانوں کے اندر موجود رہ کر بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے درمیان فساد پیدا کر رہے تھے، بہت شر انگیزیوں سے کام رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں یعنی 13 آیات میں منافقین کی جو پہچان ہے، ان کی جو نشانیاں ہیں وہ تفصیل سے بیان کی ہیں اور قرآنی مثالوں کے ذریعے بیان کی ہیں، تاکہ آپ مسلمان جو ہیں ان کو پہچان سکیں اور ان کے شر سے بچنے کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تدبیر کریں اور ان لوگوں سے دور رہیں، تاکہ یہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈلوا سکیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ منافقین کی دیگر نشانیاں جو ہے ان آیات میں ہم پڑھیں گے۔ چلیں جی، اب آیت کا جو ہے وہ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 15، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر آپ کو میں بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا دیتی ہوں، صفحہ نمبر 49 ہے، 49۔ چلیں جی اسٹوڈنٹس، اب آپ رکوع نمبر 2 کی بقیہ آیات جو ہیں وہ شروع کریں گے۔ آیت نمبر 15، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یستہزئ، استہزاء کہتے ہیں مذاق کو۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا، ویمدہم، اور وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یمد ڈھیل دے رہا ہے، ہم انہیں، کس میں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، کہ ان کو سرکش ہونے میں اللہ تعالیٰ نے خود چھوٹ دی ہوئی ہے، اور یعمہون، وہ بھٹک پھرتے ہیں، اور دوسرا اس کا اصل جو اب یہاں پہ معنی ہے وہ اندھے ہو رہے ہیں، یعنی ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں ڈھیل دی ہوئی ہے اور یہ کس طرح گمراہی میں اندھے ہو گئے۔ تو ابا محاورہ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، یعمہون، اور اس میں وہ اندھے ہو رہے ہیں، بھٹک پھرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اندھے ہو رہے ہیں، اس کا زیادہ جو ہے وہ صحیح آنسر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت 16 اسی کے ساتھ جو ہے اس کا جواب ہے، اس لیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، جنہوں نے، اشترو، خرید لی، الضلالۃ، ضلالت کہتے ہیں گمراہی، کیسے خرید لی گمراہی؟ بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، با کا مطلب ہے بدلے، ہدا ہدایت کے، ٹھیک ہے، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، فما، تو نہ، رابحت، فائدہ مند ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، ٹھیک ہے نا، تجارت، ہم ان کی، وما، اور نہ، کانو، تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کیا، منافقت کو، تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت ہدایت کے بدلے خرید لی، ٹھیک ہے نا، اشتروا خرید لی، انہوں نے ضلالت خریدی ہدایت کے بدلے، فما رابحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت ان کو کیسے نفع دے گی؟ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جو ہے دین اسلام کے ساتھ جو مذاق کیا،
اور منافقت کی تو اس کے وجہ سے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ جی تفسیر آیات ہیں 15 اور 16، آپ نے ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بیٹا جی پڑھا ہے ابھی، تو اب اس میں جو ہے وہ میں ان کی ایک ایک کر کے آپ کو وضاحت کرتی ہوں کہ جیسا کہ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ ان کے دوغلے پن کا ذکر کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب کفار کے پاس جاتے اپنے جیسے شیاطین کے پاس تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو، اور پھر یہ بھی ساتھ کہتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم ان سے کھاتے پیتے ہیں، مال غنیمت لیتے ہیں، یہ سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ان کو یہ دیا کہ مذاق تو قدرت ان کے ساتھ کر رہی ہے، کہ واللہ یستہزی بہم، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے جو ان کی سرکشی و طغیانی کے باوجود انہیں مہلت دے دی، ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے تمسخر کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کی صورت میں دے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں یہی ڈھیل اور مہلت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کی نافرمانی و سرکشی کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ وحی الہی اور نور ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوب ان کے اعمال میں جو ہے وہ سرکشیاں، ان کے اعمال بھر رہے ہیں وہ اپنی نافرمانیوں سے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ ساری عمر جو ہے وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور اپنی حقیقی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو نہیں پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہ ہمیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ مسلمانوں کو، نہ ہی وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں، بلکہ وہ خود قابل رحم بن گئے ہیں کہ اللہ نے ان سے ہدایت ختم کر دی ہے، ہدایت چھین لی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا کہ ایمان جیسی روشن ہدایت دے کر اس کے بدلے کفر و نفاق جیسی ضلالت خریدتے ہیں اور اس تجارت کو بڑا نفع بخش سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بڑے کامیاب ہیں کہ ہم دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ دھوکے دے رہے ہیں، کفار کے ساتھ ہم اپنے دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو خود ہی گمراہ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر نفاق جیسی ضلالت خرید لی، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے سامنے اس کو منافقین جو ہے بڑی سود مند تجارت یعنی فائدہ مند دنیاوی لحاظ سے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کاروبار، ٹھیک ہے، یہ کاروبار دنیا و آخرت دونوں میں نقصان دہ رہے گا ان کے لیے، کہ جو کاروبار کر رہے ہیں یہ نہ انہیں دنیا میں فائدہ دے گا اور نہ آخرت میں، کیونکہ تجارت سے مقصود یعنی تجارت کا مقصد یہ تھا کہ اصل سرمایہ بھی محفوظ رہتا اور نفع میں بھی اضافہ ہو، لیکن یہاں منافقین نے عقل بھی کھو دی، سرمایہ ہی لٹا دیا اور ہدایت سے بھی محروم رہے، یعنی انہوں نے کون سا فائدہ اٹھایا؟ عقل سے بھی گئے، ہدایت سے بھی گئے، تو یہ کس قسم کی ان کی تجارت تھی جس میں ان کو خسارہ ہی خسارہ ہے، خسران کی معنی خسارہ، یعنی خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کو نقصان ہی نقصان ہے اس تجارت کا، جس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت عمدہ تجارت کی اور بڑی ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کر دی کہ آپ کو کوئی ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اعتقادی منافق یعنی جو دل سے اسلام کے دشمن ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بظاہر اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن دل سے دشمن ہیں، تو ان کی مثال کیسی ہے؟ مثلہم کمثل الذی، مثلہم ان کی مثال، کمثلی مانند ہے ایسی جیسے الذی اس شخص کی، استوقد جلائی جس نے، نارن آگ، فلما پس جب، ٹھیک ہے، فلما پس جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ماحولہ اس کا ماحول یعنی اس کے ارد گرد کا ماحول آگ نے روشن کر دیا، ذہب اللہ، ذہبہ تو لے گیا، اللہ اللہ، بنورہم نور ان کا یعنی ان کی بصارت، ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا، وترکہم اور اس نے چھوڑ دیا انہیں یعنی ان لوگوں کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھ پاتے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی، تو ان کی مثال اس شخص جیسی ہے، ٹھیک ہے، الذی استوقد نارا،
جس نے آگ بھڑکائی، ٹھیک ہے، فلما اضاءت ماحولہ، پھر آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے چھین لی ان کی روشنی، ٹھیک ہے، وترکہم فی الظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، پھر کیا ہے، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اور اس طرح سے آیت 18 بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے کہ کیسے سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے حق کی طرف، یعنی یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے، یعنی دین حق سے یہ بالکل محروم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گونگے، مطلب بظاہری ان کے پاس سب چیزیں ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حساب وہ ہے کہ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اور یہ دین حق کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور ان کا وہی حساب ہے کہ یہ حق کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ اب آیت 17 اور 18، ان دونوں میں ایک مثال جو ہے وہ منافقین کی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور حالت منافقین، یعنی کون سے منافقین کی پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیتوں میں بھی ایک اور مثال پیش کی ہے، لیکن جو 17 اور 18 میں مثال ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیش کی مثال، وہ کن منافقین کے لیے تھی؟ وہ منافقین جو دلی طور پر اسلام کے شدید دشمن اور منکر تھے، جن کے دلوں میں طلب حق بالکل نہیں تھی، یعنی وہ حق مانگتے ہی نہیں تھے، ان کا مقصد صرف دھوکہ دینا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے مثال کیا یہاں پر دی گئی کہ اس گروہ کو ان لوگوں سے تشبیہ دی گئی کہ جنہوں نے جنگل میں آگ روشن کی تاکہ راہ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے نا، نیز مفید اور مضر اشیاء کے درمیان فرق کر سکیں کہ کیا ہمیں فائدہ دے رہا ہے، کیا نقصان۔ جب آگ روشن ہوئی اور اس نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا تو اچانک آگ بجھ گئی اور وہ دوبارہ اندھیرے میں حیران و پریشان ٹھوکریں کھانے لگے، اور اس کے اوپر یہ کہ اس شدید تاریکی کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے پڑھا نا سمن بکمن امیون، کہ اس شدید تاریکی کے ساتھ ساتھ یہ بہرے، گونگے اور اندھے بھی ہیں، یعنی حواس انسانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو اب یہاں یہی بتایا کہ ان لوگوں کی بھی وہی مثال ہے کہ انہوں نے بظاہر اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام کا لبادہ تو اوڑھا، لیکن حقیقت میں نہیں جب قبول کیا تو ان کی مثال بتا دی کہ جیسے آگ روشن کریں اور ماحول روشن ہو، وہ کچھ دیکھنا چاہیں تو آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ اب جب آنکھوں کی بینائی ہی چلی جائے تو 100 آپ روشنیاں بنا جو ہے وہ لالٹین لگا لیں، 100 طرح کی روشنیاں کر لیں، جب آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، دل میں اندھیرا آ گیا تو آپ کو روشنیاں فائدہ نہیں دیتی۔ تو اسی طرح ان منافقین کا حال ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بالکل اندھیرا کر لیا۔ اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام روشن کیا، یعنی روشنی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دین اسلام دینا ہے۔ خلق نے اس سے راہ پائی، یعنی جو مخلوق خدا ہے جن کو ہدایت ملنی تھی انہوں نے اس اسلام سے ہدایت پائی، اور منافق اس وقت اندھے ہو گئے، آنکھوں کی روشنی نہ ہو تو مشل کیا کام آئے، یعنی ان لوگوں کا بھی وہی حساب ہوا کہ سامنے دین اسلام ہونے کے باوجود یہ اس کے نور سے منور نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے منافقت کر کے اس روشنی کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھے، بہرے اور گونگے بن گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، گونگے شرط دواب کی یہی تعریف سورہ انفال میں بھی پڑی ہوئی ہے نا، کہ آنکھیں ہونے کے باوجود ہدایت کو نہ پڑھنا، کان ہونے کے باوجود، سماعت ہونے کے باوجود حق کو نہ سننا، زبان ہونے کے باوجود حق کو نہ بولنا۔ تو ان لوگوں کو بھی یہ کہا کہ انہوں نے اسلام سے منہ موڑ کر اس کے خلاف منافقت کر کے اپنے آپ کو اندھیروں میں جو ہے وہ بھٹک گئے ہیں، اور یہ اب کبھی بھی ان کی اصلاح جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی، اور یہ مرتے دم تک بھٹکتے رہیں گے اور آخر میں جہنم رسید ہوں گے۔ یعنی ان کا جو مقام ہے وہ صرف اور صرف جہنم ہے، اس کے بعد ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، نہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں جہنم ان کا مقام ہے۔ اب آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے منافقین کی جو مثال تھی، جو ضعیف الاعتقاد ہیں، یعنی عقیدہ رکھتے ہیں اسلام پر لیکن عمل میں جو ہے وہ کوتاہیاں کرتے ہیں،
ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی۔ پہلی مثال تو جو پکے منافق، صحیح منافق ہیں، ان کے بارے میں تھی۔ یہ وہ ان منافقین کے بارے میں ہے جو اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن جب بھی کبھی آزمائش کا وقت آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہے او یا کسیبن، جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرقن اور بجلی کی کڑک ہے، ویجعلون اور وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، کس سے؟ من السواء کے، بجلی کی کڑک سے۔ یہاں کڑاکوں لکھا لیکن کڑک سے، یہ جو بجلی کا تھنڈر آتا ہے نا زوردار آواز کے ساتھ، تو وہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، کس سے؟ حذر الموت، یہاں بچنے لکھا ہے، اس کے ساتھ سلیش ڈال کے، موت کے خوف سے، ٹھیک ہے نا، موت کے ڈر سے کہ مر نہ جائیں، اور فوراً انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں۔ واللہ اور اللہ محیطن گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ تو اب یہاں سے پھر دیکھ لیتے ہیں اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو، فیہ ظلمات، ٹھیک ہے، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد و برقن اور گرج اور بجلی کی چمک ہو، ٹھیک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ٹھیک ہے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، فی آذانہم کس وجہ سے؟ من السواء کی، کڑک کے سبب، اور حذر الموت موت کے خوف سے۔ واللہ اور اللہ محیطم بالکافرین کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے اور یہ اس قدر خوف زدہ ہیں، اور یہ اسی طرح سے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں مشکل مصائب حالات میں اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اب جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اس آیت کا مفہوم زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہوگا۔ جی، آیت نمبر 20، رکوع نمبر 2 کی آخری آیت ہے یہ۔ اب یہ تھوڑی طویل ہے، اس کو غور سے آپ نے سننا ہے اور دیکھنا ہے، یعنی پچھلی آیت سے ہی متعلقہ ہے یہ کہ جب بجلی کی کڑک اور چمک ہوتی ہے تو وہ منافقین جیسے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ اس خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یکادو قریب ہے، البرقو کہ بجلی کی چمک، یختفو کہ وہ اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، یعنی ان کی نظر چھین لے، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، یعنی بجلی کی جب بجلی چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، لیکن جب ذرا سی بجلی کی روشنی ہوتی ہے تو اس میں فوراً وہ اندھیرے سے روشنی میں چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلما اندھیرا کر دیتی ہے، یعنی بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء چاہے، اللہ اللہ، لذہبا تو وہ لے جائے، اچک لے، بسمعہم ان کے کان یعنی ان کی سماعت، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں یعنی ان کی بصارت، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کے معنی یکاد البرق یخطف کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے۔ اب یہاں سے یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم ان کی نگاہیں یا ان اچک لے، ٹھیک ہے، پھر ہے کلما اضاء لہم مشو اور جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، یعنی بجلی جب بھی روشنی کرتی ہے چمک کر تو اس میں وہ راستے پر چل پڑتے ہیں، مشوفی ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرا ہوا تو کیا ہوا؟ قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو اللہ چھین لیتا ان کی سماعت، وَأَبْصَارُهُمْ اور ان کی آنکھیں، کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، اب 19 اور 20 جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا آخری جو ہے وہ دوسری مثال پیش کر دی، یعنی دوسرے قسم کے منافقین کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ دوسری مثال وہ جو عملی منافق ہیں یہ ان کی مثال پیش کی یہ ہے کہ منافقین کے دوسرے گروہ کی
مثال ہے جو اسلام کی حقانیت کا قائل تو تھا، یعنی یہ گروہ اسلام کو سچ مانتا تھا، لیکن مشکلات اور آزمائشوں کے وقت اسلام کو چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے نا۔ گویا یہ دوسرا گروہ شک، تذبذب یعنی بے چینی اور ضعیف الاعتقادی میں مبتلا تھا، یعنی اس کے اعتقاد بہت کمزور تھے، فوراً گھبرا کر اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لیتا۔ تو اس میں جو مثال دی گئی ہے ان کے لیے کہ موسلادھار بارش میں گھرے ہوئے ہیں، شدید تاریکی ہے۔ اب یہ آیات میں آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، میں ان کو ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آیات سمجھ آئیں کہ اس میں کیا ہے، کہ یہ لوگ موسلادھار بارش میں گھرے ہوئے ہیں، شدید تاریکی میں ہیں، اور بجلی کڑک اور چمک رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے تھنڈر جسے آپ کہتے ہیں، شدید بجلی جو ہے وہ گرج اور چمک کو، کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا، اتنا اندھیرا ہے، ابھی بجلی کڑکی اور جان لیوا ثابت ہوئی، یعنی ایسی جو ہے وہ حالات ہیں۔ تو منافق کیا کرتے ہیں، ڈر کے مارے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور اس خوف سے کہ کہیں وہ ان کو موت نہ آ جائے۔ اب وہ اپنی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اچانک بجلی تیزی سے چمکتی ہے کہ ابھی بصارت لے جائے گی، یعنی اس قدر بجلی چمکتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید اندھے ہو جائیں، لیکن جو تھوڑی بہت روشنی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی اندھیرے میں جو ہلکی سی بجلی کی چمک سے راستہ نظر آتا ہے اس پر چل پڑتے ہیں۔ پھر تاریکی چھا جاتی ہے اور گمسم کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی تاریکی دوبارہ سے آتی ہے تو یہ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں خوفزدہ ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے کان اور آنکھیں چھین لیں، یعنی ان کے سماعت اور بصارت لے لیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کے دلوں میں امید قائم رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کو مانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے یہ نعمتیں سماعت اور بصارت جو پچھلے گروہ سے چھین لے گئی تھی وہ ان سے نہیں چھیننا چاہتا۔ اب یہاں اس مثال میں جو ہے سید مودودی رحمۃ اللہ انہوں نے کیا بتایا کہ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے، ٹھیک ہے، جو سب پر برس رہا ہے، جو انسانیت کے لیے رحمت بن کے رہا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک چمک سے مراد مشکلات اور مصائب ہیں، ٹھیک ہے، جو انسان کو جو ہے وہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مسلمانوں کو اس کی سبب جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو وہ بجلی کی کڑک اور چمک سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے، سمجھ گئے نا، بارش سے تشبیہ اسلام کو دی گئی، اور بجلی کی کڑک اور چمک سے مراد وہ مشکلات ہیں جو کفار کے مزاحمت کے باعث پیش آ رہی ہیں۔ اور پھر آخری حصہ میں منافقین کی کیفیت بیان کی گئی کہ جب معاملہ ذرا آسان ہوتا ہے، یعنی جب اسلام میں عام حالات ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، یعنی عام زندگی میں جب کوئی جنگ نہیں ہوتی، مشکل نہیں ہوتی، اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس، ٹھیک ہے، ان پر ضرب پڑے، تو یہ فوراً وہیں اندھیرے میں جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام سے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ تو یہاں یہی مثال ان لوگوں کی دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ابھی جو ہے وہ پوری ان کی تمام صلاحیتیں نہیں سلب کر رہا، ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے قسم کے منافقین کی طرح ان کو بھی اندھا بہرا بنا سکتا تھا، یعنی جو عقیدہ میں سخت تھے مسلمانوں کے خلاف، ان سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ بہرے گونگے ہیں، ان سے تو اللہ نے صلاحیت سلب کر لی ہدایت کی، لیکن ان منافقین نے کیونکہ حق اسلام کو حق مانا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ابھی اندھا بہرا نہیں بنا رہا، یہ اس لیے کہ کسی حد تک یہ اسلام کو سن اور دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنی ان میں صلاحیت ہے کم از کم وہ اس کے لیے تیار ہیں، تو اسی قدر سماعت اور بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سماعت اور بصارت سے کام لیتے ہوئے مکمل طور پر اصلاح یافتہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ ان کو مکمل طور پر اندھا بہرا اور گونگا نہیں کیا جو پچھلے گروہ کے ساتھ کیا، اس لیے کہ یہ اسلام کی حقانیت کے قائل ہیں، صرف اسلام پر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت چلتے ہوئے یہ پیچھے ہو جاتے ہیں، عام حالات میں یہ بالکل صحیح مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ابھی اور دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ ہدایت پکڑ لیں اور اسلام کے ساتھ بھرپور طریقے سے جو ہے چلنے کے قابل ہو سکے۔ جی آخر میں جو تفسیر کے بتایا ہے کہ متقی، کافر اور منافق کی حالت کا فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا، ٹھیک ہے، یہ آیات میں تو سارا آپ کو بتا دیا گیا، ان کی ساری نشانیاں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں مثالیں بھی بیان کر دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت جو ہے وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرق بتایا کہ کافر کیسا ہوتا ہے اور مومن کی کیا نشانی ہے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہیں. ایک تو صاف دل ہے جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کس کا ہے؟ وہ مومن کا دل ہے جو پوری طرح نورانی ہے. سمجھ گئے نا؟ جو روشن چراغ کی طرح چمکتا دل ہے وہ مومن کا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دلوں کی حالات سے بتا دیا کہ کون سے دل کی حالت کس شخص کی ہے. جو صاف دل اور روشن چراغ ہے, جس میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی شک و شبہ, کوئی بغض و عناد, کوئی اس کی بات نہیں ہے, وہ بالکل زبردست طریقے سے اسلام پر عمل کر رہا ہے, تو وہ ایک مومن کا دل ہے. پھر دوسرے بتایا کہ دوسرا وہ دل ہے جو غلاف آلود ہیں, ٹھیک ہے, دوسرے وہ دل ہیں جو غلاف آلود ہیں. جیسے کہ وہ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں, کہ ہمارے اندر کوئی نصیحت جو ہے وہ اندر نہیں جا سکتی. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا دل کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں, یعنی ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر پردے پڑے ہیں, یہ کافر کا دل ہے غلاف آلود. تیسرے وہ ہیں جو الٹے ہیں. الٹے کون سے لوگ ہیں؟ یہ خالص منافقوں کا دل ہے, ٹھیک ہے نا, جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے, یعنی جسے معلوم ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے, اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتا ہے. اور یہ خالص منافق ہیں جن کے بارے میں کہا کہ یہ منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو حقیقت جان کر اس سے جو ہے وہ بہرہمند نہیں ہوتے بلکہ اس کی زیادہ مخالفت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو جہنم کے نچلے درجے میں ڈالنا ہے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل کی 4 اقسام بتائیں اس میں سے تیسرا دل وہ ہے جو خالص منافقوں کا ہے, جو الٹا ہے, یعنی بالکل اس کے الٹ چلتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے وہ دل ہیں جو مخلوط ہیں. مخلوط کہتے ہیں ہر طرح کے مکسچر جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مخلوط مکسچر کو کہتے ہیں ہر طرح کا. تو یہ دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں, یعنی یہ وہ دل ہے جس میں ایمان کی بھی تھوڑی سی رتی ہے اور نفاق بھی جمع ہے. اب پھر اس کی مثال مزید وضاحت کی کہ ایمان کی مثال اس سبزی کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہی ہو, یعنی اگر یہ شخص منافق ہے, اس میں ایمان بھی ہے, اگر یہ ایمان کی تقویت کے لیے اعمال کرے گا تو اس کا اس سبزی کی طرح جو جیسے وہ بڑھتی ہے اس طرح اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اور نفاق اگر ہے تو اس کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہے. اب جو مادہ بڑھ جائے دوسرے پر غالب آ جاتا ہے. یعنی اب یہ چوتھے دل والے کی مرضی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو تقویت دے کر نفاق کو ختم کر ڈالے, اور اگر وہ اس میں کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کا نفاق اس پر حاوی ہوا تو اس کی مثال اس پیپ زدہ پھوڑے سے دی گئی کہ جب وہ بڑا ہی ہوتا جاتا ہے, بھرتا ہی جاتا ہے, تو وہ اس شخص کو ختم کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہاں نفاق والے کی بات بتائی گئی کہ جو منافق ہے وہ اگر نفاق کو بڑھاتا جائے گا تو وہ اسی طرح پیپ زدہ پھوڑے کی طرح جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دے گا, یعنی ایمان سے خارج ہو جائے گا. تو یہ 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دل کی کیفیات بتائیں جس سے ان دلوں کی جو ہے وہ حالت پتہ چلتی ہے کہ کون سا دل مومن ہے, کون سا کافر کا ہے, کون سا منافق کا ہے, اور کون سا جو ہے وہ ڈاما ڈول دل ہے, تذبذب والا. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ خالص مومن کا دل عطا کرے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کرے اور ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, چلیں جی, بس آج کی یہ آیات یہاں ختم ہوتی ہیں. جو آپ کا دوسرا رکوع ہے اس کی باقی آیات جو تھیں وہ میں نے آپ کو پڑھا دی. یہاں پر یہ آیات مکمل ہوئیں. اب جو ہے آگے ہم اس کا آپ کا جو ہے وہ جو ہوم ورک ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. جی اسٹوڈنٹس, اب آپ کی آیات مکمل ہوئیں اور یہ آپ کی 13 آیات ٹوٹل بنتی ہیں. اس سے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو جو ہے وہ 7 آیات پڑھائی تھیں اور اس والے میں آپ کو 6 آیات پڑھائی ہیں
پچھلے کا کام میں نے آپ کو ساتھ ہی دے دیا تھا، اگر آپ نے کر لیا ہو تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ آپ کو وہ آیات یاد ہو چکی ہوں گی، اور اگر نہیں کی تو ابھی ظاہر ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا بیچ میں گیپ ملے گا، آپ مہربانی کر کے جو ہے وہ پہلا اور دوسرا رکوع یاد کر لیں، کیونکہ جوں پھر وقت بڑھتا چلا جائے آپ کو یہ پڑھائی میں تیزی آئے گی اور آیات آپ کو یکدم یاد نہیں ہو سکیں گی، تو آپ نے ان کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر جو میں نے آپ کو اگلی جو 6 آیات پڑھائی ہیں اس سے متعلقہ میں نے آپ کو مختصر سوالات کے مختصر جوابات کرنے کے لیے دیے ہیں، جو آپ نے کاپیز میں نیٹ فارم میں کرنے ہیں، اور یہ سوالات آپ کو تفسیر سمجھنے میں بھی مدد دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جب بھی آپ ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے تو یہ میں نے انہی میں سے بنائے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلا کہ منافقین کے لیے عذاب علیم کیوں ہے، تو اس لیے کہ وہ جو دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعویٰ ان کے کام نہیں آئے گا، یہ صرف اور صرف آخرت میں عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے، انہیں اپنی اس تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، یہ آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، اس لیے کہ ان کی منافقت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب علیم، ایک عذاب عظیم ہوتا ہے بڑا عذاب، لیکن یہاں عذاب علیم یعنی درد ان کو سہنا پڑے گا جو انہوں نے منافقت دنیا میں کی۔ دوسرا ہے منافقین زمین پر فساد کس طرح پھیلاتے ہیں، تو وہ اپنے مسلمانوں اور کفار کے درمیان پھوٹ ڈلوا کر، ٹھیک ہے نا، کہ مسلمانوں کی بات جا کر کفار سے کرتے اور کفار کی بات آ کر مسلمانوں سے کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ مت فساد پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہاں فساد فی الارض کا یہی پوچھا گیا کہ فساد فی الارض کیسے کرتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ایک کی بات دوسرے کو بتا کر اور یہ پھر جو ہے وہ آپس میں ان کو لڑواتے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو سرکشی میں ڈھیل کیوں دے رکھی ہے، تو اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ڈھیل اور مہلت والی جو ہیڈنگ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کہ ہم ان کو جھوٹا اسلام کا دعویٰ کر کے ان سے ہم مال غنیمت بھی سمیٹ رہے ہیں، ان کے خاندانوں میں شادیاں بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھا ہوا ہے مسلمانوں میں رہ کر، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ مسلمانوں سے مذاق نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس نے جان بوجھ کر اس نے ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ یہ اس سرکشی میں حد سے بڑھ جائیں اور پھر آخرت کے عذاب کے شدید عذاب کے مستحق ہوں، اور دنیا میں بھی یہ سرکشی ان کو جو ہے وہ بے ہدایت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکشی میں اندھا کر دیا، ان سے ان کی بصارت چھین لی گئی، ان کی اچھی بات سننے کی صلاحیت سلب کر لی گئی، اور یہ سرکشی میں ڈھیل دے کر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر لیا، یعنی یہ تاحیات جو ہے وہ بھٹکتے رہیں گے اس سرکشی میں، اسلام دشمنی میں، اور یہ کہیں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ اس کی وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی کتنی اقسام بیان فرمائی ہیں، ابھی میں نے آپ کو آخری اس میں حصے میں سمجھائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اقسام بیان فرمائی ہیں، اور وہ مومن کا دل کیسا ہے، روشن ہے، کافر کا دل اس پر غلاف ہے، منافق کا دل جو ہے وہ الٹا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو صحیح اصلی منافق ہے اس کا دل الٹا ہے، اور جس کے دل میں تھوڑی بہت جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخلوط دل جو ہے جس میں ایمان اور جو ہے وہ منافقت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ تو انہوں نے آپ نے بیٹا جی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے منافق، کافر اور ان کی جو ہے وہ مومن، ان سب کی پہچان کے حوالے سے دلوں کی اقسام بیان کرنی ہے ترتیب سے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وہ سوال بہت بڑا بنتا تھا، لیکن آپ نے بیٹا جی جو مثالیں دی ہیں ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ایک اعتقادی منافقین کی کیا مثال بتائی ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ماحول روشن کیا اور ان کی بصارت چھین لی، یہ اعتقادی منافق کی مثال ہے۔ اور جو عملی منافق ہے یعنی جو ایمان تو لے آتا ہے لیکن حقیقت میں اس سے جو ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، اس کی مثال بجلی کی کڑک اور چمک سے دی گئی ہے۔ یہ دونوں مثالوں کو بیٹا جی آپ نے علیحدہ علیحدہ یاد کرنا ہے، جب آپ یہ مثالیں یاد کریں گے تو آپ کو ان کا ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آیات سمجھ آ گئی ہوں گی، اور ان کو آپ ضرور کاپیز پہ کیجئے گا اور نیٹ کام کیجئے گا
ان آیات کو یاد کریں تاکہ آگے جب ہم مزید آیات پڑھیں تو یہ آپ کے اوپر بوجھ نہ زیادہ پڑے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.